اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میری حکم مانو۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، شکر کرتے ہیں خداوند خدائے قدوس رب الافواج کا، جس نے ایک بار پھر ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے ملایا ہے۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر وحید انجم آج ایک بار پھر جیزس میڈیا یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ کافی دن کے غیب کے بعد کل دوبارہ گزشتہ روز خداوند کا کلام آپ تک پہنچا، باوجہ یہ کہ بروز اتوار میرے والد سے اس فانی دنیا سے رخصت فرما گئے، جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ خداوند کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے، خداوند کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ میرے والد محترم بابو فضل کے لیے دعا کریں، جنہیں خداوند نے اپنے پاس اس دنیا سے بلا لی ہے، کہ خداوند خدا انہیں ابدی آرام بخشے اور انہیں اپنے برگزیدوں کے گروہ میں جگہ عطا کرے۔ آج کا کلام ہمارے لیے تسلی کا کلام ہے۔ آج کا کلام ہمارے لیے اطمینان اور ایمان کی مضبوطی کا کلام ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ جو مجھے پیار کرتے ہیں وہ میرے حکم کو مانیں۔ آئیں آج خداوند کے حضور سارے مل کر یہ عہد کریں کہ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں، ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند ہمارا خدا رب الافواج الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ خداوند نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے۔ آج کی اس سہانی صبح کا آغاز خداوند کے زندہ اور مبارک نام سے کرتے ہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر طلوع کرتا ہے۔ آج اس کے سورج کی روشنی ہم سبوں کی زندگیوں کو منور کرتی ہے۔ آج خداوند سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند اپنی پاک روح کی، پاک نور کی روشنی سے ہمارے دلوں کو بھی منور کر دے، تاکہ خداوند کا کلام ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند سے ہم کلام ہوں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 7 آیت سے 14ویں آیت تک۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔
عزیز بھائی اور بہنوں، آج آپ اس دعا کے ذریعے ایک ساتھ جڑ گئے ہیں۔ محض یہ کہ اتفاق نہیں بلکہ خداوند کا روح آپ کو کھینچ لایا ہے کہ آپ نے آج اس ویڈیو پر کلک کیا ہے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو خداوند کے حضور سارے اس ایمان سے جھک جائیں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک خدا کے کلام کو سن سکیں، خداوند کے حضور اپنی عرضیں گزران سکیں۔ بہت سی رکاوٹیں آپ کو یہ کلام سننے سے روکیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے موبائل پہ کوئی کال بج جائے جو آپ کا یہ دعا کے ساتھ تعلق توڑ دے، یا کوئی اچانک آپ کو ایسی یاد آتی ہے، ایسی بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کلام کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں، خداوند نے آپ کو چھوا ہے اور خداوند آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پیار کرتے ہو تو میرا حکم مانو، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ خداوند کے حضور اپنے آپ کو رکھ لیں، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جھکا دیں، بلکہ زمین تک جھک جائیں اور خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے پاک روح کا مسا عطا کرے، تاکہ ہم آخر تک ایک جماعت ہو کر آج کے کلام میں شرکت کریں، آج کے کلام کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آ جائیں اور آج کی دعا میں شریک ہو کر اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکالیف، اپنی ساری پریشانیاں خداوند کی حضوری میں رکھ دیں اور خداوند سے عہد کریں کہ واقعی خداوند آج ہمیں اپنا آپ دکھا دے۔ خداوند آج بھی اپنا آپ دکھاتا ہے، صرف ہمیں دیکھنا ہے۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں وہ آنکھیں عطا کر دے، وہ بصارت عطا کر دے جو خداوند کو دیکھ سکے، خداوند کو پہچان سکے، کیونکہ خداوند ہر روز ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے دائیں ہیں، ہمارے بائیں ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم ایمان میں نابینا ہو چکے ہیں، ہم ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں، ہم ایمان میں مردہ ہو چکے ہیں۔ آئیں خداوند سے التجا کریں، خداوند سے اس کی حضوری میں منت کریں، خداوند کی حضوری میں عرض گزرانے کہ خداوند خدا ہمیں وہ ایمان کا مسا عطا کر دے، وہ ایمان کی تازگی عطا کر دے اور ایمان میں زندگی عطا کرے، تاکہ خداوند کو پہچان سکیں، اس کو قبول کر سکیں، اسے اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں۔ قدوس خداوند رب الافواج، تجھے تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اب اختیار ہمارے مسیح کا ہو چکا ہے۔ ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری حضوری میں سرنگو ہیں، ہم تیرے بچے تیرے چرنوں میں سجدہ ریز ہیں۔ اے پروردگار خداوند، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، ہم پر رحم کر دے، ہمیں اپنے پاک روح کا مسا عطا کر دے، ہمیں وہ بصارت عطا کر دے جو تجھے دیکھ سکے، ہمیں وہ پاک روح کا مسا عطا کر سکے جو تیری کاموں کو پہچان سکیں، تجھے اپنے قریب پا کر اپنے اندر محسوس کریں کہ تو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اے پروردگار، ہم تجھے پہچانیں کہ تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم تجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ پیارے خداوند، آج کے کلام میں جو ہم نے ورد کیا ہے، اس میں تو نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، کیونکہ باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں۔ اے قدوس رب الافواج، ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں۔ پروردگار، ہماری دعا، التجا، ہماری منت کو سن، ہمیں ایمان کا مسا دے دے، ہمیں وہ کانوں میں وہ قوت، بصارت کی قوت دے دے۔ میرے خداوند، ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ہمیں سننے کی وہ قوت عطا کر دے، تاکہ ہم تیری آواز کو سن سکیں، تیری کلام کی آواز کو پہچان سکیں اور اپنی زندگیوں میں تجھے جگہ دے۔ میرے خداوند خدا، تو نے کہا کہ جو میرا نام لے کر خداوند کی حضوری پہ آتا ہے اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا۔
हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो, तेरी तारीफ हो। वाकई खुदावन जो तुझ पर ईमान लाता है वो तेरे नाम से मेरे खुदावन खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है, बड़े बड़े काम करता है। मेरे खुदावन तेरा पाक रूह तेरे लोगों में जुम्बश करता है और तेरे लोग तेरे नाम से मौजज़ात करते हैं। आज तेरे नाम से लोग मौजज़ात करते हैं, तेरे नाम से लोग बीमारों को चंगा करते हैं। ऐ परवरदिगार, अपने इन बेटों और बेटियों को भी छू ले जो आज इस वक्त तेरी हजूरी में सरनगू हैं। आज के इस वीडियो के जरिए, आज के इस कलाम के जरिए एक जमात हो चुके हैं, एक जमात में इकट्ठे हो चुके हैं, एक खानदान की सूरत में तेरे हजूरी में हाथों को बुलंद किए हुए हैं, अपने सरों को झुकाए हुए हैं। तेरे खुदावंद तो इनकी फरियादों को सुन, इनकी दुआओं को सुन, इनकी तेरे खुदावंद आहो पुकार को सुन ले। तेरे खुदावंद इनकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे। तेरे खुदावंद तमाम दुखी और परेशान लोगों को तेरे खुदावंद तेरी बारगाह में ले आता हूँ। तेरे खुदावंद तो अपना तसल्ली वाला हाथ बढ़ा उन सबों को छू ले। तेरे खुदावंद खुदा जो इस वक्त दुख में है, जो परेशानी में है, तेरे खुदावंद खुदा जो गम से नडाल है, परवरदिगार तो उनको तसल्ली और तशफ़ी अता कर, उनके गम को समेट दे, उनकी परेशानी को तेरे खुदावंद जो खत्म कर दे। परवरदिगार मैं अपने पूरे खानदान को तेरी हजूरी में लाता हूँ। मेरे खुदावंद जो हमारे वालिद के बिछड़ने की वजह से परेशान है, तो सबों को मेरे खुदावंद खुदा तसल्ली और तशफ़ी अता कर दे। मेरे खुदावंद खुदा वो लोग जिनमें तेरा खादम खिदमत करता रहा और मेरे खुदावंद उनके बिछड़ने की वजह से वो गम से परेशान है, तेरे खुदावंद तो सबों को तसल्ली अता कर दे। आज तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी हजूरी में हैं, तो इनको भी तसल्ली और तशफ़ी अता कर, इनके सारे गम को, इनकी सारी परेशानी को, इनकी सारी मुसीबतों को खत्म कर दे। तू कादिर है, तू कादिर मुतलक बाप है, तू यहोवा यरी है। तूने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, जो जो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ परवरदिगार, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी हजूरी में मांगते हैं, तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं। हम पर रहम कर, हमारी खताओं को माफ कर, हमारी दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। हमारा यकीन है कि तू अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। ऐ परवरदिगार, हमारी दुआ, हमारी पुकार, हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। मांगते हैं तेरी ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अजीज भाई और बहनों, जो लोग आज जीसस मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए हैं, मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज खुदावंद का जिंदा कलाम आप तक पहुंच सके। और खुदावंद के कलाम को अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो हर जान निजात पाए, आमीन।